اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ راحت منزل میں ٹھہرا ہوا ہوں، تو راحت منزل میں پہلے بھی آیا ہوں، لیکن یہ دیکھیں کہ اس طرف میرا دھیان نہیں گیا۔ تو راحت منزل میں لگے ہوئے آج میں آپ کو وہ پرنالے دکھانا چاہتا ہوں جو انتہائی دیدہ زیب اور میرے خیال میں آج بھی یہ جدید ترین ڈیزائنوں میں سے ایک ڈیزائن ہے، لیکن یہ آج سے 150-200 سال پہلے کے کاریگروں نے بنا کر کیا کمال کیا ہے۔ یہ راحت منزل ہے۔ یہ جب آپ اس گیٹ میں سے اس کے اندر داخل ہوں، یہ ساتھ میں نوکروں کے کوارٹرز ہیں، اسی کے ساتھ وہ دیکھیں، اور پھر یہ گیراج ہے، لیکن یہ گیراج اس وقت بگھی ٹھہرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ کاریں وغیرہ جیپیں وغیرہ تو بہت بعد میں آئیں، نواب صبح صادق کے دور میں، کیونکہ یہ محل تعمیر ہوا تھا، اس وقت بگھیوں کا دور تھا۔ تو یہ اس حالت میں پڑی ہوئی یہ بھی ایک بگھی ہے جو اس دور میں تو انتہائی خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ایک برآمدہ نما گیراج ہے جہاں بگھی ٹھہرتی تھی، اور نواب صاحب کو یہاں آ کر اتارا جاتا تھا، یا ان کے خاندان کی جو مستورات تھیں جب باہر جایا کرتی تھیں تو یہیں سے پھر وہ سواری میں بیٹھتی تھی بگھی میں، اور پھر جب واپس آتی تھی تو وہ بگھی یہیں ان کو اتار دیا کرتی تھی۔ اور یہ پھر انٹری کے لیے، اندر داخلے کے لیے، یہ آپ یہ اوپر آ جائیں تو یہاں بھی ایک چھوٹی سی برآمدی ہے، یہ دیکھیں، اسی راحت منزل میں۔ اور یہ اس کی ایک ایک اینٹ میں، ایک ایک چپے پہ آپ کو خوبصورتی دکھائی دے گی جو آپ کا دل موہ لے گی۔ اور یہ دیکھیں سارا تہاں پھٹن پیوندے، تو یہ اس برآمدیوں کے ساتھ ہی یہ دیکھیں اس عمارت کو۔ تو میں دوسری طرف سے بھی آپ کو یہ دکھا رہا ہوں۔ اصل میں آپ کو پرنالے دکھانا چاہتا ہوں جس کی نشاندہی آج میرے ساتھ آئے ہوئے لالا محمد اسلم تھئیم نے کی ہے، اور اس سے پہلے میں جب بھی یہاں آیا تو یہ میری نگاہ میں یہ پرنالہ نہیں آیا، لیکن آج جب لالا نے مجھے یہ پرنالہ دکھایا تو حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ جو کیا ہی کمال کی تعمیر۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ جو برآمدہ ہے اس راحت منزل کا سامنے والے سے، اس کے اوپر یہ آپ نقش و نگار ملاحظہ فرمائیں، اور یہ نقش و نگار اس وقت ہاتھوں سے بنائے جاتے تھے۔ آج کے جدید دور میں تو بنے بنائے مل جاتے ہیں جو آ کر لگا دیے جاتے ہیں، آرٹیفیشل جن کو کہہ لیں، لیکن اس دور میں یہ تمام اپنے ہاتھوں سے کاریگر یہ چیزیں بنایا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں، اور آپ پھر اندازہ لگائیں ان کاریگروں کی محنت کا، مہارت کا، اور یہ بھی اندازہ لگائیں کہ کتنا عرصہ لگا ہوگا ان چیزوں کو بنانے میں۔ اور ایسے ہی نہیں، ان محلوں اور ان بڑی بڑی عمارات کے بنانے میں اس دور میں سال ہا سال لگ جاتے تھے، کیونکہ ایک تو ان عمارات پر ان لوگوں کو لگایا جاتا تھا جو اس کام کے ماہر ہوتے تھے، اور چن چن کر پھر ان ماہرین کو مختلف علاقوں سے اکٹھا کر کے ایک جگہ پر اکٹھا کیا جاتا تھا، اور پھر ان سے یہ عمارات بنوائی جاتی تھی۔ تو میں آپ کو وہ پرنالہ دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے وہ پرنالہ۔ اس کے سائیڈوں پہ یہ دیکھیں، یہ دو خوبصورت انتہائی پلر جو اس برآمدے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں، اس کی مضبوطی میں اضافہ کر رہے ہیں، بلکہ اس کو انتہائی اس برآمدے کو دلکش بنا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس برآمدے میں اس طرح کے پلر لا تعداد لگے ہوئے ہیں، اور انہی پلروں کے درمیان میں یہ پرنالہ ہے۔ اب یہ دیکھیں پانی کے نکاس کا، یہ دیکھیں یہ، اور وہ ہے نکاسی کا کی وہ جگہ جو اوپر چھت سے پانی اس پھر پرنالے میں آتا تھا۔ لیکن اس پرنالے کے بنانے والوں کو اور ان کی ذہانت کو آپ داد دیجئے کہ یہ جس طرح کے پرنالے اس دور میں بنائے گئے، یہ ان سے یکسر مختلف، انتہائی منفرد ڈیزائن کا بڑا ہی مضبوط اور خوبصورت پرنالہ ہے۔
اور آپ بھی یقیناً حیران ہوئے ہوں گے اس کی بناوٹ کو دیکھ کر، خاص طور پہ کیونکہ عام طور پر آپ جب راحت منزل میں آئیں یا کسی بھی بڑی عمارت میں جائیں تو آپ کے تصور میں نہیں ہوگا کہ اس طرح کا پرنالہ آپ کو ملے، کیونکہ پرنالے تو اس کی جو شیپ ہوتی ہے، جو ڈیزائن ہوتا ہے، وہ تو وہی ہے جو ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ پرانے دور کے پرنالوں کا بھی اپنا ایک انداز ہے، لیکن یہ اس دور کے کسی جدید ذہن رکھنے والے کاریگر کا کمال ہے، یا ریاست کے پاس اس دور میں عمارات کے نقشے بنانے والے بڑے ذہین لوگ ملازم ہوا کرتے تھے، یا شاید اس راحت منزل کا نقشہ بنانے والے اس ذہین آرکیٹیکٹ، نقشہ نویس کے ذہن کا یہ کمال ہے کہ یہ پرنالہ اس نے ایجاد کیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ دوسرا پرنالہ اس طرف یہ ہے، یہ پانی کے نکاس کی جگہ، اور پھر یہ سارا، یعنی یہ دو پلروں کو سائڈوں پر، جیسے وہ پرنالہ آتا ہے اور اس کی سائڈ پر دو چھوٹی چھوٹی دیواریں سی تعمیر کی جاتی ہیں تاکہ پانی ادھر ادھر نہ جائے، تو یہ پلر دو لگائے گئے تاکہ پانی بکھرے نہ اور مخصوص جگہ پر آئے، اور درمیان میں پھر وہی راستہ اس پرنالے کا بنایا گیا جس سے یہ پانی نکل کر یہاں گرتا ہوگا اور پھر ادھر سے یقیناً ان پلاٹس میں چلا جاتا ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ جب ڈیرہ نواب صاحب میں تشریف لائیں تو کوشش کر کے میاں عمر عباسی صاحب یا میاں عثمان عباسی صاحب سے مل کر ان سے اجازت لے کر راحت منزل کو ضرور دیکھیں۔ یہاں آپ کو عباسی نوابوں کا وہ پہلا محل انتہائی خوبصورت حالت میں ملے گا، اگرچہ چمک دمک اب اس دور کی تو نہیں ہے، کیونکہ اس کی وہی چمک دمک واپس دلانے میں بھی بوریاں پیسے دیں چاہیے اور ہو میں نہیں وڈے نوٹ، جو اب حکومت وقت تو کر سکتی ہے، یا آثار قدیمہ والے وہ لوگ جو ایسے آثار کو محفوظ کرتے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے، وہی لوگ اگر دلچسپی لیں تو یہ نایاب ورثہ بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے، جس میں ایک تاریخ سموئی ہوئی ہے سینکڑوں سال کی عباسی خاندان کی حکمرانی کے دور کی، اور یہ آنے والے لوگوں کے لیے اور اب تک جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے بھی یہ باعث فخر ہے کہ یہاں عباسی نوابوں کی حکمرانی ہوتی تھی اس ریاست میں، اور یہ عمارات ان کے زیر استعمال تھی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔